بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت افتم کے طلباء، آج ہم اردو ورک بک اس کا صفحہ نمبر 9، 10، 11 اور 12 یہ آج ہم پڑھیں گے۔ توجہ کے ساتھ آپ نے اس کو سماعت فرمانا ہے۔ سب سے پہلے آپ کو صفحہ نمبر 9 کے اوپر تفہیم عبارت آپ کو نظر آ رہی ہے، تو یہ میں پڑھتا ہوں اور اس کی وضاحت بھی آپ کے سامنے کر دیتا ہوں۔ آپ کا کام ہے اس کو اچھے طریقے سے سمجھ کر، اور اس کے نیچے جو سوال لکھے ہوئے ہیں تقریباً 5، آپ نے ان سوالوں کو پھر حل بھی کرنا ہے۔ ملکہ کی اس دل دوز اور ولولہ انگیز تقریر سے سب امیروں وزیروں کی رگ حمیت بیدار ہوگی۔ دل دوز کیا ہوتا ہے؟ دل پسند، اور ولولہ انگیز جوش پیدا کرنے والا، یعنی کہ ملکہ نے ایسی تقریر کی جس سے جوش پیدا ہوا، اور جو امیر وزیر تھے ان کی رگ حمیت بیدار ہو گئی، یعنی کہ جاگ گئی۔ حمیت کا معنی ہے غیرت، شرم، اور رگ کا معنی ہوتا ہے نبض۔ اور سب نے تہیہ کیا کہ وطن کی حفاظت کے لیے ہم اپنے خون کا ایک ایک قطرہ نثار کر دیں گے۔ نثار کا معنی ہوتا ہے قربانی، یعنی کہ ہم اپنے وطن کو محفوظ رکھنے کے لیے اپنی جانیں وہ بھی قربان کر دیں گے، یہاں تک کہ ہمارے خون کا جو قطرہ ہے ایک ایک وہ بھی ہم اپنے وطن کے لیے قربان کریں گے۔ اب شاہی فوج کی آمد کی خبریں برابر احمد نگر پہنچ رہی تھیں۔ احمد نگر یہ ایک علاقے کا نام ہے، وہاں پر شاہی فوج انہوں نے حملہ کرنا تھا، تو اس کے بارے میں جو احمد نگر کے لوگ تھے ان کے پاس خبریں پہنچ رہی تھیں۔ چاند بی بی نے فوج کی ترتیب تنظیم کا سارا اہتمام اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ یہ خاتون کا نام ہے چاند بی بی، تو اس نے فوج کو سمجھایا، ان کی تنظیم سازی کی، ان کی ترتیب ان کو بتائی کہ آپ نے کس طرح اہتمام یعنی کہ انتظام آپ نے کرنا ہے۔ وہ سارے کے سارے انتظامات اس نے اپنے ہاتھ میں لیے، اور سب انتظام مکمل کر کے اب وہ شاہی فوج کی آمد کا انتظار کرنے لگے۔ اور بالآخر شاہی فوج آئی اور اس نے آ کے احمد نگر پہ حملہ کیا، لیکن احمد نگر والوں نے شاہی فوج کا مقابلہ اتنی ہمت اور دلیری سے کیا کہ ان کے دانت کھٹے ہو گئے، یعنی کہ وہ ناکام ہو گئے، نامراد ہو گئے۔ اور احمد نگر والوں نے جو کہا تھا کہ ہم احمد نگر کو بچانے کے لیے اپنے خون کا ایک ایک قطرہ جو ہے وہ نثار کریں گے، تو ایسا ہی انہوں نے کیا، اور اس کے بعد انہوں نے اس کی حفاظت کی۔ اس کے نیچے بیٹا سوال لکھے ہوئے ہیں، اب وہ آپ نے اس تفہیم عبارت کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے ان کا حل کرنا ہے۔ آگے اس کے بعد صفحہ نمبر 10 ہے، اس میں ضمیر کی اقسام۔ اس میں ضمیر کی 3 اقسام ہیں: ضمیر غائب، ضمیر حاضر اور ضمیر متکلم۔ علی بہت پیارا بچہ ہے، علی ہر ایک کا ادب کرتا ہے، علی سب کو سلام کرنے میں پہل کرتا ہے، علی کبھی ضد نہیں کرتا، علی بڑوں کا کہنا مان لیتا ہے، علی کسی سے جھوٹ نہیں بولتا، علی ہمیشہ سچ بولتا ہے، علی کی اچھی عادتوں کی وجہ سے سب علی سے پیار کرتے ہیں۔
جس طرح اس عبارت میں بار بار علی کہا گیا ہے، عام زندگی میں ایسا نہیں ہوتا۔ عام زندگی میں بات یعنی نام علی سے شروع ہوگی، اس کے بعد علی کی بجائے وہ، اس یا اسے بولا جائے گا۔ اس طرح عبارت کی صورتحال یہ ہوگی، علی بہت پیارا بچہ ہے، وہ ہر ایک کا ادب کرتا ہے، وہ سب کو سلام کرنے میں پہل کرتا ہے، وہ کبھی ضد نہیں کرتا، وہ بڑوں کا کہنا مان لیتا ہے، وہ کسی سے جھوٹ نہیں بولتا، وہ ہمیشہ سچ بولتا ہے، اس کی اچھی عادتوں کی وجہ سے سب اسے پیار کرتے ہیں۔ وہ کلمہ جو اسم کی جگہ آئے اس میں ضمیر کہلاتا ہے۔ وہ کلمہ جو اسم کی جگہ آئے اس میں ضمیر کہلاتا ہے، اسم بمعنی نام۔ جیسے دی ہوئی دوسری عبارت میں علی اسم کی جگہ وہ، اسے استعمال ہوا ہے، اسی طرح میں، مجھے، ہم، انہیں وغیرہ یہ اس میں ضمیر ہے۔ اب اس میں ضمیر کی 3 اقسام ہیں۔ اس میں ضمیر کی 3 اقسام ہیں: ضمیر غائب، ضمیر حاضر، ضمیر متکلم۔ سب سے پہلے ضمیر غائب کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں کہ ضمیر غائب کیا ہوتا ہے۔ ضمیر غائب وہ اسم ہوتا ہے جو غائب شخص کے لیے، یعنی جو سامنے موجود نہ ہو، اس کے لیے بولا جائے۔ مثلاً وہ، اس، اسے، انہیں، ان۔ اب اس کی مثال آپ یہ سمجھیں، وہ آپ کی کتاب ہے، وہ 3 لیٹر دودھ لے کر آیا۔ اب یہ مثال ہے، اس میں اب وہ اور آپ اور یہ جو ہے یہ اس میں ضمیر غائب ہے۔ اسی طرح ضمیر حاضر وہ ضمیر ہوتا ہے جو ایسے شخص کے لیے بولا جاتا ہے جو حاضر ہو، یعنی ہمارے سامنے موجود ہو، اس کے لیے ضمیر حاضر بولا جاتا ہے۔ مثلاً تو، تم، آپ، تجھے، تمہیں۔ اس کی مثال، تم اپنے کام پر توجہ دو، آپ کو کیا پسند ہے، یہ ضمیر حاضر کی مثال ہے۔ اس میں آپ جو ہے یہ ضمیر حاضر ہے، تم جو ہے یہ بھی ضمیر حاضر ہے۔ اسی طرح ضمیر متکلم۔ ضمیر متکلم وہ ضمیر ہے جو کوئی شخص بات کرتے ہوئے اپنے لیے استعمال کرے۔ ضمیر متکلم وہ ضمیر ہے جو کوئی شخص بات کرتے ہوئے اپنے لیے استعمال کرے، ضمیر متکلم کہلاتا ہے۔ مثلاً میں، مجھے، ہم، ہمیں۔ ضمیر غائب، واحد غائب، جمع غائب۔ اب ضمیر غائب کی آگے 2 صورتیں ہیں، ایک واحد غائب ہے، ایک جمع غائب ہے۔ وہ، اس، اسے، یہ واحد غائب ہے، اور وہ، انہیں، یہ جمع غائب ہے۔ ضمیر حاضر کی بھی 2 قسمیں ہیں، واحد حاضر، جمع حاضر۔ تو، تجھے، یہ واحد حاضر ہے، اور تم، تمہیں، آپ، یہ جمع حاضر ہے۔ ضمیر متکلم، اس کی آگے پھر 2 قسمیں ہیں، واحد متکلم اور جمع متکلم۔ میں، مجھے، یہ واحد متکلم ہے، ہم اور ہمیں، یہ جمع متکلم ہے۔ اس کے بعد یہ نیچے انہوں نے سوال کیا ہے کہ ضمیر غائب حاضر متکلم سے 2 جملے بنائیں۔ تو سب سے پہلے ہے ضمیر غائب، اس کے 2 جملے میں آپ کو پڑھ کے بتا دیتا ہوں، آپ نے ان کو نوٹ کرنا ہے۔ وہ آپ کی کتاب ہے، وہ 3 لیٹر دودھ لے کر آیا۔ اسی طرح ضمیر حاضر، اس کے لیے 2 جملے میں آپ کو پڑھ دیتا ہوں۔ تم اپنے کام پر توجہ دو، آپ کو کیا پسند ہے۔ ضمیر متکلم، ہم انگلش کی کلاس لینا پسند کرتے ہیں، میں کل ہی لاہور کی سیر کر کے آیا ہوں۔ یہ ضمیر متکلم کی مثالیں ہیں۔
اس کے بعد بیٹا جو صفحہ نمبر 12 ہے، مضمون نگاری محنت کی عظمت، تو یہ آپ کی سہولت کے لیے مضمون جو ہے یہاں پہ لکھ دیا ہے، اور اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا آپ کو بتا دیتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، القاسب حبیب اللہ، محنت سے کمانے والا اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ یہ ایسا نسخہ ہے جس پر عمل کیا جائے تو کامیابی جو ہے وہ قدم چومتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دنیا کے سامنے ہے کہ پوری زندگی دین کی محنت اور مشقت کی نظر ہو گئی، جب جا کے آپ قوم کی اصلاح کا مقصد حاصل کر سکے۔ تو دراصل دنیا ایک عمل گاہ ہے جہاں انسان کا ایک ایک منٹ جو ہے وہ قدرت کے زیر نظر ہے، اور وہ دیکھتی رہتی ہے کہ انسان نے کیا سیکھا اور کیا فراموش کیا۔ دنیا میں جتنے اشخاص بلندی پر پہنچے وہ اپنی محنت اور بے شمار سختیاں جھیل کر اس قابل ہوئے کہ محنت، عظمت، عزت اور ناموری کے پرچم کو چھو سکیں۔ محنت کے بغیر کسی کو عزت نہیں ملتی، بلکہ پیٹ بھرنے کے لیے بھی روٹی کا لقمہ حاصل جو ہم کرتے ہیں اس کے لیے بھی ہمیں محنت کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اسی طرح اس عمل کے میدان میں جو شخص زیادہ محنت کرتا ہے وہ اونچا چلا جاتا ہے، بڑا آدمی بن جاتا ہے، مگر جو اپنے وقت کو سو سو کر گنواتے ہیں وہ اپنی بڑائی اور عزت کو بھی اپنے ساتھ سلا لیتے ہیں۔ ایسے ہی نکمے اور آرام طلب محنت کے اوقات رنگ کی محفلوں کی نظر کر دیتے ہیں اور آخر بھوکے مرتے ہیں۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ محنت کے بغیر جو ہے وہ گزارا نہیں ہے۔ جب ہم محنت کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس محنت کا پھل جو ہے وہ ہمیں عطا فرمائے گا۔ اسی طرح اقبال نے کیا خوب کہا، آ تجھ کو بتاؤں میں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و ثنا اول، طاؤس و رباب آخر۔ اقبال کیا کہتے ہیں، اس نام کے ہزاروں افراد ہوں گے مگر اقبال کی محنت نے انہیں زمین سے اٹھایا اور آسمان پہ جا بٹھایا۔ قائد اعظم بھی محنت سے قائد اعظم بنے اور اپنی دن رات کی محنت سے دنیا کا نقشہ بدل کے رکھ دیا۔ ایک قوم کہنے والے ہندو اور اس کے مشیر خاص انگریز کو آخر کار دو قومی نظریہ ماننا ہی پڑا، اور علامہ اقبال کے تخیل یعنی کہ خیالات قائد اعظم کی محنت اور تدبر سے پاکستان کی شکل میں ایک ملک دنیا کے نقشے پہ ظہور پذیر ہوا۔ مدرسے کے استاد محنت کے بغیر ماسٹر نہیں بنتے۔ بچے پڑھتے تھے، محنت سے اپنے اسباق یاد کرتے تھے، اپنے استادوں کی جھڑکیاں سہتے تھے، آخر ان کی محنت رنگ لائی، اور آج مدرسے میں استاد کی کرسی پہ جلوہ افروز ہیں۔ شاگرد بھی جب تک محنت سے اپنے اسباق یاد نہیں کرے گا وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے بیٹا محنت میں بڑی عظمت ہے، محنت کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، محنت نہیں کرو گے تو ناکامی تمہارے قدم چومے گی۔ تو محنت میں عظمت ہے، اللہ تعالی ہمیں محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو جو بیٹا مضمون جو ہے اس کو آپ نے لکھنا بھی ہے اور اچھے طریقے سے آپ نے اس کو یاد کرنا ہے۔ اپنا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔